شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی۔ ان کی حکمرانی نہ صرف انسانوں پہ بلکہ جنات، طیور، چرند پرند اور ہوا پر بھی تھی، جو اللہ کی عطا کردہ تھی۔ مگر ان سب قوتوں اور حکمرانی کے باوجود موت سے ان کو بھی فرار حاصل نہ تھا، اور موت تو ان کو بھی مقررہ وقت پر آنی برحق تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر معمور کر دیا، اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ عمارت کی تعمیر اور تکمیل میں مصروف رہیں، اور ان سب کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہرے۔ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں کام میں مشغول رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بار بار دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے حضرت سلیمان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنات کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔